دیکھیں جی، تین چیزیں ہیں. ایک تو کراچی جا رہا ہوں، اور کراچی ایک ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو الطاف حسین نے جس طرح کی پاکستان کے خلاف باتیں کی، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ سارے پاکستان کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ جو اردو بولنے والے ہیں، جن کے ماں باپ اور جن کے بزرگوں نے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں، وہ بلکہ زیادہ پاکستانیوں سے زیادہ محب وطن ہے، کیونکہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں. ان کے باپ دادا، جس طرح میرے نانا، میری والدہ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے ہجرت کر کے، تو ان کو پاکستان سے بہت لگاؤ تھا. تو اس لیے ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو الطاف حسین نے باتیں کی ہیں، یہ بالکل اردو سپیکنگ لوگ بالکل اس کے خلاف ہیں. اور دوسرا کہ سارے جتنے بھی مختلف گروپ ہیں کراچی میں، ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں آج کہ اکٹھے ہوں کل جو ہمارا جلسہ ہے نشتر پارک میں، تاکہ ایک میسج جائے. اور کل ہے بھی ڈیفنس ڈے 6 سپٹمبر، تو اس کے لیے ایک تو میں جا رہا ہوں. دوسرا، جو میں آج پڑھ رہا ہوں کہ اسپیکر نے میرے خلاف ریفرنس دی ہے، پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کون سا نیا انکشاف ہوا ہے جو کہ اس نے میرے خلاف ریفرنس قبول کیے. اگر میرے اوپر ریفرنس دائر کرنی چاہیے تھی، پہلے تو وہ چیلنج کرنا چاہیے تھا 2013 کا الیکشن. 2013 کا اگر میرا الیکشن میں چیلنج نہیں کیا، یعنی ریٹرننگ آفیسر کے سامنے چیلنج نہیں کیا، تو کون سا نیا انکشاف ہوا ہے جو آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ میرا تو فلیٹ بھی ڈکلیئرڈ تھا. میں نے تو میڈیا کے سامنے 2012 میں سیلز ڈیڈ دکھائی ہے فلیٹ کی، جس کے اوپر نیازی سروسز تھی، کمپنی بھی ڈکلیئرڈ ہے. تو نئی چیز تو کوئی نہیں ہے. نواز شریف کے اوپر تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پینما میں نیا انکشافات ہوئے ہیں. ہم تو ان کے پرانے جو 4 ارب کے لون تھے، ڈیفالٹ تھے ان کو پھر بھی 2013 کے الیکشن میں لڑنے کی اجازت ملی. ہم تو وہ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو پرانی بات ہے. ہم تو نئی بات کر رہے ہیں ان کی، کہ جو ان کے انکشافات ہوئے ہیں، جدھر مریم ان کی ڈپینڈنٹ ہیں، جس کے اربوں روپے کی لنڈن میں پراپرٹی جو پینما میں کمپنیز کے پیچھے چھپائی ہوئی تھی، ان کے انکشافات ہوئے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسپیکر نے میرا ریفرنس کیسے دائر کر دیا اور ان کا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر بالکل غیر جانبدار نہیں ہے. ایک اور ادارے کو تباہ کیا نواز شریف نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے. اسمبلی کے اسپیکر کا بھی ادارہ پہلے مشکوک تھا، 2 دفعہ دھاندلی کر کے الیکشن جیت کے آیا ہے، اب اور مشکوک ہو گیا کہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہے. تیسری چیز، ہم نے بالکل سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، اور آج حامد خان نے دائر کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے اربوں روپے کے اثاثے پکڑے گئے ہیں پینما کے انکشافات میں. اب یا تو کہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے ایک قانون ہے اور نواز شریف کے لیے دوسرا ہے، تو یہ تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. انصاف تو امتیاز نہیں کرتا انسانوں میں. اور میں تو سپریم کورٹ کا بڑا ادب کرتا ہوں. جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ آیا تھا پہلے، مجھے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ایسا فیصلہ ہوا ہی نہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کہے کہ جی زیادہ تر قانونی تھا 2013 کا الیکشن. کب یا قانونی ہوتا ہے یا غیر قانونی ہوتا ہے. زیادہ تر قانونی تو میں نے سنا ہی نہیں، نہ کسی نے سنا ہے، لیکن ہم نے قبول کیا. پھر سے میں سپریم کورٹ کا احترام کرتا ہوں، جو بھی ان کا فیصلہ ہم قبول کریں گے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پاکستانی قوم تنگ آ چکی ہے کہ صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو کوئی پکڑتا نہیں ہے. ایک قانون غریب کے لیے، کمزور کے لیے، دوسرا طاقتور کے لیے. یہ تو اس وقت پاکستان کے اداروں کا چیلنج ہے. اب یہ جو پینما میں انکشاف ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اداروں کو چیلنج کیا ہے کہ کیا آپ کے سامنے سارے پاکستانی ایک برابر ہیں، یا شریف خاندان کوئی خاص ایک مخلوق آئی ہوئی ہے پاکستان میں جو قانون کے اوپر ہے. یہ چیلنج ہے، اور اسی میں فیصلہ ہوگا پاکستان کے مستقبل کا.
ملک اوپر جاتے ہیں مضبوط اداروں کے ذریعے. جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتے ہیں. چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتا. چوری کو بچانے کے لیے جب اداروں کو تباہ کیا جاتا ہے تب ملک تباہ ہوتا ہے. میں جدوجہد کرتا رہوں گا. اداروں سے انصاف نہیں ملے گا میں سڑکوں پہ رہوں گا. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے جو اس ملک میں چھوٹا سا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے, جو اداروں میں بھی ہے گھسایا ہوا ہے, جو پولیٹیکل سٹیٹس کو ہے, میڈیا ہاؤسز کے اوپر بھی ایک پیسہ چلا ہوا ہے اور ایک سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے, اور سب کو پتہ ہے وہ کون ہے. لوگ تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے باشعور ہو چکے ہیں, نوجوان باشعور ہو چکے ہیں, سب کو پتہ ہے. ایک طرف سٹیٹس کو بیٹھا ہے اور دوسری طرف پاکستانی عوام جو ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتی ہے, ایک عدل اور انصاف کا نظام دیکھنا چاہتی ہے. ماحول ایسا بن رہا ہے خان صاحب کہ لگ رہا ہے آپ کو نااہل قرار دینے کی پوری تیاریاں ہیں, چاہے اسپیکر ہو, الیکشن کمیشن ہو یا حکومتی ارکان ہو. جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ نااہل ہونے جا رہے ہیں یا وہ کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اب ذرا یہ سنیں نا, پاکستانی قوم کے سامنے یہ مذاق سنیں. نااہل کون ہوگا؟ جس آدمی نے اپنی حلال کی کمائی سے باہر پیسہ کمایا ہو 18 سال, وہ پیسے کے اوپر ٹیکس دیا ہو, وہ چھپایا نہیں ہے, وہ پیسہ اور جو پراپرٹی جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے سارا پاکستان میں پیسہ لایا ہو, پاکستان کو فائدہ کروایا ہو اور اپنے نام پہ رکھا ہو, چھپایا نہ ہو, وہ نااہل ہو جائے. اور دوسری طرف ایک ملک کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, نواز شریف پرائم منسٹر تھا, اربوں روپے کا پیسہ چوری کر کے, کرپشن کر کے, ٹیکس کی چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر لے کے جاتا ہے اور وہ ٹھیک رہے. اور دوسرا جو کہ پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے. اس کو خود سوچیں, اس سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ ایسا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رائیونڈ گئے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بنی گالا بھی آئیں گے تو رائیونڈ جانا ڈر سکتا ہے. میری ذرا بات سنیں. بنی گالا, ہم رائیونڈ تو پٹیشن لے کے جا رہے ہیں. رائیونڈ یہ یاد رکھیں, یہ میرا بنی گالا کوئی پاکستان کے ٹیکس کے پیسے پہ نہیں چل رہا. رائیونڈ ان کا کیمپ آفس ہے. 50 کروڑ کی تو غریب عوام دوارے بنا رہا ہے وہاں ان کی حفاظت کے لیے. پولیس کے اوپر سالانہ 50 کروڑ روپیہ غریب قوم خرچ کرتی ہے. سارا کھانا پینا خرچہ, بجلی گیس ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جاتی ہے. اور میں رائیونڈ کے باہر, جب رائیونڈ ہم جا رہے ہیں, ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں جواب دو. میرے سے کیا جواب مانگ رہے آئیں گے باری گالا؟ یہ کون سا کوئی پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہا ہے؟ مجھے بلیک میل ہی کرنے آئیں گے نا کہ نواز شریف کے پیچھا چھوڑ دو, اور میرے سے کیا کرانے آئیں گے؟ چاہتے تھے صاحب ہو, وہ وہاں احتساب کو دھرم برم کر رہے ہیں, وہ آج احتساب ریلیاں نکال رہے ہیں. حامد اور جو جنرل حامد خان کہتے ہیں, اس میں اتنی صداقت ضرور ہے کہ پہلی دفعہ ایک آزاد احتساب کمیشن بنانے کی کوشش کی گئی, اس میں مسئلے آئے اور وہ ٹھیک کہتے ہیں. اس کی جگہ یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نیا احتساب ایکٹ پاس کیا گیا ہے جس میں وہ رکاوٹیں دور کی گئی ہیں جو جنرل حامد نہیں. میری بات سنیں نا, انہوں نے کہا کہ ترمیم لائی گئی رکاوٹیں ڈالنے کے لیے. ان کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ نیا احتساب ایکٹ میں نے خود وکیلوں کے ساتھ بنایا ہے جو پاس ہو چکا ہے, جس میں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ساری ہٹا دی گئی ہیں. وہ جو ترمیم کہہ رہے ہیں نا کہ جو رکاوٹیں تھیں وہ میں نے اور وکیلوں نے ہٹا دی اور وہ پاس ہو گیا ہے. کیا باقی یہ فاؤنڈرز ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم فاؤنڈرز ہیں, بانی ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں, ایک آدھ تو ہو بھی سکتا ہے لیکن ان میں فاؤنڈر ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ جو ان میں سے کئی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نون لیگ کے لوگ پھر رہے ہیں. یہ کیسے فاؤنڈر ہے کہ نون لیگ
नून लीग के पीछे इनके पीछे है? या एक मिनट मुझे ये बताएं, ये तो इस तरह के जो नून लीग हमारे साथ आए हैं, हम उनको साथ उनके मिला के तो कहें जी ये नून लीग के फाउंडर्स हैं और जाके वो भी मुजाहरे शुरू कर दें नून लीग के खिलाफ, ये तो मजाक हो रहा है। ओके